فضائے بدر کو ایک آپ بیتی یاد ہے اب تک، یہ وادی نعرہ توحید سے آباد ہے اب تک۔ مہو انجم پہ اس مٹی کے ذرے مسکراتے ہیں، زبان حال سے ماضی کے افسانے سناتے ہیں۔ پلٹ کر اس جگہ شیطان آیا ہی نہیں اب تک، فرشتوں کی زیارت گاہ ہے یہ سرزمین اب تک۔ پلٹ کر اس جگہ شیطان آیا ہی نہیں اب تک، فرشتوں کی زیارت گاہ ہے یہ سرزمین اب تک۔ Welcome to Ma'arif al-Sharq. Please like, share and subscribe. Thank you. ہاں ہر صبح روشن پرتوے خورشید ایمان سے، یہاں ہر شام رنگی غازۂ خون شہیداں سے۔ یہاں ہر صبح روشن پرتوے خورشید ایمان سے، یہاں ہر شام رنگی غازۂ خون شہیداں سے۔ جو دیکھا اس کی آنکھوں نے وہ کب افلاک نے دیکھا، حق و باطل کا پہلا معرکہ اس خاک نے دیکھا۔ میرے پیش نظر کوئی کہانی ہے نہ قصہ ہے، یہ قرآنی بیان تاریخ کا زرین حصہ ہے۔ خدا کے بالمقابل جمع کر کے ایک خدائی کو، اٹھے تھے پہلوانان عرب زور آزمائی کو۔ قریشی فوج کو لے کر چلا شیطان مکے سے، مدینے کی تباہی کو اٹھا طوفان مکے سے۔ یہ مشرک جا رہے تھے حق پرستی کے مٹانے کو، یہ آندھی چل رہی تھی شمع ہستی کے بجھانے کو۔ یہ شمشیریں یہ خنجر یہ تبر یہ تیر یہ بھالے، یہ سب مردان جنگی اونچی اونچی کلگیوں والے۔ یہ آہن پوش اسوار اور زرہ پہنے ہوئے گھوڑے، یہ ریشم کی کمندیں لوہے میں گوندے ہوئے کوڑے۔ یہ اونٹوں کی قطاریں یہ رسد یہ خیمہ خرگاہیں، ہزار انسان جن کے خوف سے مسدود تھی راہیں۔ یہ اونٹوں کی قطاریں یہ رسد یہ خیمہ خرگاہیں، ہزار انسان جن کے خوف سے مسدود تھی راہیں۔ یہ مکے سے چلے تھے اور مدینے پر چڑھائی تھی، ادھر نام خدا تھا اس طرف ساری خدائی تھی۔ زمین بدر تک جب آ گیا سیل سیاہ کاری، مدینے سے اٹھا نور خدا بہرے ضیاء باری۔ مبارک جمعہ کا دن 17ویں تھی ماہ رمضان کی، شہادت گاہ میں فوج آہی پہنچی اہل ایمان کی۔ عجب انداز سے آئے خدا کے چاہنے والے، زبانیں خشک پوشاکیں دریدہ پاؤں میں چھالے۔ عجب انداز سے آئے خدا کے چاہنے والے، زبانیں خشک پوشاکیں دریدہ پاؤں میں چھالے۔ یہ اس قربان گاہ میں آج پیدل چل کے آئے تھے، نہا کر اوس میں اور دھوپ میں جل جل کے آئے تھے۔ نہ ان کے پاس تلواریں نہ ان کے پاس ڈھالیں تھی، نہ غلہ ان کے اونٹوں پر نہ پانی کی پکھالیں تھی۔ اس قربان گاہ میں آج پیدل چل کے آئے تھے، نہا کر اوس میں اور دھوپ میں جل جل کے آئے تھے۔ نہ ان کے پاس تلواریں نہ ان کے پاس ڈھالیں تھی، نہ غلہ ان کے اونٹوں پر نہ پانی کی پکھالیں تھی۔ الخورشید کا ان کے سروں پر سایہ فگن تھا، کہ یہ ایک ایک چہرہ نور عرفانی
کا مخزن تھا، میں وحدت سے قلب مطمئن سرشار تھا ان کا، کہ سردار دو عالم قافلہ سالار تھا ان کا، میں وحدت سے قلب مطمئن سرشار تھا ان کا، کہ سردار دو عالم قافلہ سالار تھا ان کا، انہی کا فرض تصویر وفا میں رنگ بھرنا تھا، رگے ہستی کو اپنے خون سے سیراب کرنا تھا، نہیں تھا 313 سے آگے تک شمار ان کا، سنا یہ ہے کہ ان کے ساتھ تھا پروردگار ان کا، نہیں تھا 313 سے آگے تک شمار ان کا، سنا یہ ہے کہ ان کے ساتھ تھا پروردگار ان کا، یہ اس میدان کا خشکور ریتیلا کنارہ تھا، نگاہ ابر رحمت کا اسی جانب اشارہ تھا، قدم ٹکنے نہ دیتی تھی زمین پر دھوپ کی گرمی، قدم آگے بڑھانے میں تھی مانے ریت کی نرمی، اڑی جاتی تھی ریگے دشت گرمی سے ہوا ہو کر، زمین پر بچھ گئی تھی دھوپ آتش زیر پا ہو کر، ہوا سیماب مٹی ماہیے بے آب تھی گویا، فضا باران رحمت کے لیے بے تاب تھی گویا، یہ تشنا لب جماعت جب یہاں پر رک گئی آ کر، دعا کی دامن صحرا نے دونوں ہاتھ پھیلا کر، کہ اے صحرا کو آتشناک چہرہ بخشنے والے، رخ خورشید کو کرنوں کا صحرا بخشنے والے، ازل کے دن سے اب تک بھاڑ میں بنتا رہا ہوں میں، صدائے رعد و باران دور سے سنتا رہا ہوں میں، ہوا ہوں جب سے پیدا جان پانی کو ترستی ہے، میرے سینے کے اوپر آگ کی بدلی برستی ہے۔ Welcome to Ma'arif al-Sharq. Please like, share and subscribe. Thank you. میں سمجھا تھا مقدر ہو چکی ہے دھوپ کی سختی، میری قسمت میں لکھی جا چکی ہے سوختہ بختی، بنایا رفتہ رفتہ سخت میں نے بھی مزاج اپنا، لیا ہر آبلا پاسے زبردستی خراج اپنا، پر کیا تھی الہی ایک دن ایسا بھی آئے گا، کہ تیرا ساقیے کوثر یہاں تشریف لائے گا، خبر کیا تھی الہی ایک دن ایسا بھی آئے گا، کہ تیرا ساقیے کوثر یہاں تشریف لائے گا، اگر یہ بات پہلے سے مجھے معلوم ہو جاتی، میرے دل کی کدورت خود بخود معدوم ہو جاتی، خبر کیا تھی یہاں تیرے نمازی آ کے ٹھہریں گے، شہید آرام فرمائیں گے، غازی آ کے ٹھہریں گے، خبر کیا تھی ملے گی یہ سعادت میرے دامن کو، بنایا جائے گا فرش عبادت میرے دامن کو، خبر ہوتی تو میں شبنم کے قطرے جمع کر رکھتا، چھپا کر ایک گوشے میں مصفا حوض بھر رکھتا، وہ پانی ان مقدس میہمانوں کو پلا دیتا، پانی ان مقدس مہمانوں کو پلا دیتا، میں اپنی تشنگی دیدار حضرت سے بجھا لیتا، میں اپنی تشنگی دیدار حضرت سے بجھا لیتا، میرے سر پر سے گزرا نوح کے طوفان کا پانی، تأسف ہے کہ مجھ سے ہو گئی اس وقت نادانی، اگر رکھتا میں اس پانی کی تھوڑی سی خبرداری، تو ہو جاتا میری آنکھوں سے چشموں کی طرح جاری، یہ 70 اونٹ 2 گھوڑے یہاں سیراب ہو جاتے،
مجاہد بھی وضو کرتے نہاتے غسل فرماتے، یہ 70 اونٹ 2 گھوڑے یہاں سیراب ہو جاتے، مجاہد بھی وضو کرتے نہاتے غسل فرماتے، حضور ساقی کوثر میری کچھ لاج رہ جاتی، حضور ساقی کوثر میری کچھ لاج رہ جاتی، میری عزت میری شرم عقیدت آج رہ جاتی، تیرے محبوب کے پیارے قدم اس خاک پر آئے، الہی حکم دے سورج کو اب آتش نہ برسائے، الہی حکم دے سورج کو اب آتش نہ برسائے، اگر اب میرے دامن سے ہوائیں گرم آئے گی تو مجھ کو رحمت للعالمین سے شرم آئے گی، جلیل الشان مہمانوں کا صدقہ مہربانی کر، عطا بحر وضو ان کے لیے تھوڑا سا پانی کر، برائے چند ساتھ ابر بارہ بھیج دے یا رب، بہارا 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 بھیج دے یا رب، دعا صحرا نے مانگی دامن امید پھیلا کر، یکا یک ابر بارہ آسماں پر چھا گیا آ کر، انہی کی منتظر تھی غالباً شان الہی بھی، کہ پیاسے تھے محمد بھی محمد کے سپاہی بھی، کرم کی شان وابستہ اسی شان کرم سے تھی، یہ رحمت رحمت للعالمین کے دم قدم سے تھی، مدینے کی بلندی سے جو رحمت کی گھٹا آئی، تو استقبال کو فردوس کی ٹھنڈی ہوا آئی، یہ ریگستان کے ایک ایک بوند پانی کو ترستا تھا، اسی پر آج بادل چھا گئے تھے می برستا تھا، برس کر کھل گیا بادل زمیں پر پھر گیا پانی، ہوئی اب چلنے پھرنے بیٹھنے اٹھنے میں آسانی، ہوئی ٹھنڈی نزول آب سے چھاتی بیاباں کی، تو اتری آ کے فرش ریگ پر فوج اہل ایمان کی، کھلے میدان میں سچے نبی کا آستانہ تھا، کہ خاکی فرش تھا اور لاجوردی شامیانہ تھا، نزول آب سے تسکین راحت ہو گئی طاری، مٹی تشنا لبی گردے قدورت دھل گئی ساری، سپاس و شکر سے لبریز تھا دل اس جماعت کا، بنا کر حوض پانی بھر لیا باران رحمت کا، بنایا ایک عریشہ کوس کا ارباب ہمت نے، قیام اس میں کیا باد دعا فخر رسالت نے، اسی کے گرد اتری ہے جماعت بے نواؤں کی، شہنشاہوں پہ خندہ زن تھی تقدیریں گداؤں کی، اسی کے گرد اتری ہے جماعت بے نواؤں کی، شہنشاہوں پہ خندہ زن تھی تقدیریں گداؤں کی، نبی نے امر فرمایا کہ 2 اہل نظر جائیں، کہاں اتری ہوئی ہے فوج کرشی کی خبر لائیں، علی اور سعد نے بڑھ کر نظر ہر سمت دوڑائی، قریشی کافروں کی چھاؤنی چھائی ہوئی پائی، پلٹ کر عرض کی فوج گراں معلوم ہوتی ہے، زمین گویا حریف آسماں معلوم ہوتی ہے، مقام عدوۃ القصویٰ کا ٹیلا ایک طرف رکھ کر، آسودہ خدا کے دشمنوں کا ایک بڑا لشکر، ہوا ارشاد اب تم بھی ذرا آسودہ ہو جاؤ،
وضو کر لو نمازیں پڑھ لو پھر کچھ دیر سو جاؤ، تمہارے امتحان اولی کا وقت آیا ہے، اپنے پوجنے والوں کو شیطان گھیر لایا ہے، تمہارے سامنے آدائے بھی موجود ہیں سارے، ابل ڈالے ہیں مکے میں یہاں اپنے جگر پارے، آئے پاک کا ارشاد تھا ارشاد پیغمبر، صحابہ نے کمر کھولی توکل تو علی اللہ پر، خدائے پاک کا ارشاد تھا ارشاد پیغمبر، صحابہ نے کمر کھولی توکل تو علی اللہ پر، لیا خورشید نے آرام گاہے شام کا رستہ، وضو کر کے نمازی ہو گئے میدان صف بستہ، یہ نقشہ دیکھ کر کفار کے جاسوس بھی بھاگے، یہ نقشہ دیکھ کر کفار کے جاسوس بھی بھاگے، بیاں کر دی یہ صورت سر بسر ابو جہل کے آگے، کہ ہم کو روکنے کے واسطے کچھ لوگ آئے ہیں، محمد ان مسلمانوں کو اپنے ساتھ لائے ہیں، جو مکے سے نکل بھاگے تھے وہ سب ساتھ آئے ہیں، مدینے والے بھی کچھ لوگ خالی ہاتھ آئے ہیں، ہنسی آتی ہے شکلیں دیکھ کر ان شیر مردوں کی، کہ لشکر کیا ہے ایک ٹولی سی ہے آوارہ گردوں کی، نہ جانے کون سے برتے پہ نکلے ہیں لڑائی کو، نہتے ہیں مگر آئے ہیں خنجر آزمائی کو، یہ جانو جسم کی خاطر سرو ساما نہیں رکھتے، سرو ساما کہاں سے لائیں جسم و جان نہیں رکھتے، یہ جانو جسم کی خاطر سرو ساما نہیں رکھتے، سرو ساما کہاں سے لائیں جسم و جان نہیں رکھتے، ہمارے رحم پر موقوف ہے مرگ و حیات ان کی، فقط تو 300 افراد ہے کل کائنات ان کی، ہمارے رحم پر موقوف ہے مرگ و حیات ان کی، فقط تو 300 افراد ہے کل کائنات ان کی، بیان جب کر چکے جاسوس اہل اللہ کی حالت، بیان جب کر چکے جاسوس اہل اللہ کی حالت، خوشی سے کھل کھلا کر ہنس پڑا ابو جہل بدقسمت، خوشی سے کھل کھلا کر ہنس پڑا ابو جہل بدقسمت، کہا خود سید چل کر آ گیا سیاد کے آگے، چلی آئی ہے کھنچ کر گردنیں جلاد کے آگے، چلی آئی ہے کھنچ کر گردنیں جلاد کے آگے، بڑے بت نے کرشمہ اپنی قدرت کا دکھایا ہے، محمد اور اس کے ساتھیوں کو گھیر لایا ہے، یہ کہہ کر خیمے خیمے کو دیا پیغام تیاری، کہ پورا ہو چلا اے بھیڑیو ارمان خونخواری، سنانوں کو زبانوں سے زیادہ تیز کر رکھو، سنانوں کو زبانوں سے زیادہ تیز کر رکھو، نگاہوں کی طرح تیروں کو زہرا نیز کر رکھو، خوشی کی رات کاٹو آج اپنے اپنے ڈیرے میں، کریں گے حملہ اٹھ کر صبح کاظم کے اندھیرے میں، کریں گے حملہ اٹھ کر صبح کاظم کے اندھیرے میں، کیا خورشید نے مغرب کے گھر ساما بسیرے کا، بساتے عرض پر قائم ہوا پہرا اندھیرے کا، سکوت مرگ نے شب خون مارا فوج ہستی پر، سپاہ خواب قابض ہو گئی آنکھوں کی بستی پر،
فضا ہنگامہ و شور و فغاں سے ہو گئی خالی، فلک پر لشکر سیار گانے چھاؤں ڈالی، افق سے چاند مشعل لے کے نکلا دید بانی کو، اڑا دی چاندنی نے چادر خاک اور پانی کو، اڑا دی چاندنی نے چادر خاک اور پانی کو۔ Welcome to Ma'arif al-Sharq. Please like, share and subscribe. Thank you. ارادے ساتھ لے کر سو گیا انسان کا لشکر، ادھر شیطان کا لشکر ادھر رحمان کا لشکر، وہاں عیش و طرب نے کر دیے افلاک پر بستر، یہاں ان خاک ساروں نے جمائے خاک پر بستر، وہاں لحم شتر بھی کشتی میں کی روانی بھی، برائے ساقی کوثر یہاں کمیاب پانی بھی، برائے ساقی کوثر یہاں کمیاب پانی بھی، وہاں خونخوار تلواروں نے دھاریں سان پر رکھی، نہتوں نے یہاں آنکھیں فقط ایمان پر رکھی، وہاں چنگو تف و رقص و نغمے کی طرب پوشی، یہاں ذکر خدا دل میں لبوں پر مہر خاموشی، وہاں بھوکی نگاہیں باوجود فارغ البالی، یہاں آنکھوں میں استغنا مگر جیب شکم خالی، وہاں بو جہل محو استراحت خواب غفلت میں، یہاں اللہ کا محبوب محراب عبادت میں، سلا کر پہلو میں سب کو سوئی بدر کی وادی، نہ تھا بیدار کوئی ہاں مگر اسلام کا ہادی، یہی سر تھا کہ سجدہ ریز تھا درگاہ باری میں، یہی روشن جبیں مصروف تھی طاعت گزاری میں، یہ پر انوار آنکھیں اشک کی لڑیاں پروتی تھیں، خدا کے سامنے خلق خدا کے غم میں روتی تھی، اسی پر منحصر تھی گلشن ہستی کی شادابی، یہ قلب مطمئن تھا اور دنیا بھر کی بیتابی، پڑے تھے ایک طرف افراد امت خواب راحت میں، محمد کی زبان وقف دعا تھی فکر امت میں، محمد کی زبان وقف دعا تھی فکر امت میں، ایروئے زمین پر صبح کاذب کا دھندل کا تھا، اندھیرا گہرا گہرا تھا، اندھیرا گہرا گہرا تھا، اجالا ہلکا ہلکا تھا، نہ کی تھی شاہ خاور نے ابھی اٹھنے کی تیاری، ابھی تھا آسماں پر ماہ و انجم کا سفر جاری، ابھی ذروں نے سطح ریگ پر آنکھیں نہ کھولی تھی، ابھی بلبل نہ چہکی تھی، ابھی چڑیاں نہ بولی تھی، ابھی بلبل نہ چہکی تھی، ابھی چڑیاں نہ بولی تھی، کانک سینہ شیطان ابرے ولولے دل کے، اٹھے تصویر کے تاریک رخ پر نقش باطل کے، اٹھا بو جہل کی صورت میں خونی رنگ کا فتنہ، اسی کے بخت خفتہ نے جگایا جنگ کا فتنہ، اٹھے گمراہ بندے بہر تدبیر خدا بندی، لگی ہونے قریشی خان وادے میں کمر بندی، لگی ہونے قریشی خان وادے میں کمر بندی، ابو سفیان بھی اب آ چکا تھا ساتھ شامل تھا، مگر بو جہل ہی اس قوم میں فرعون کامل تھا، بزرگی کے سبب سب کا سپہ سالار تھا اتبا، کہ غیرت دار تھا زردار تھا سردار تھا اتبا، اگرچہ روکتا تھا اس لڑائی سے ضمیر اس کو، مگر ہٹنے نہ دیتا تھا
ابو جہل شریر اس کو حکیم ابن حزام اس فوج میں ایک مرد دانا تھا کہ اس کی دور اندیشی کا قائل ایک زمانہ تھا. سراسر ظلم و خوریزی سے اس کو کچھ ہراس آیا. اندھیرے منہ اٹھا یہ نیک دل اتبا کے پاس آیا. ہاں اے اتبا اے سردار قوم اے فوج کے افسر، قریشی خان وعدے میں نہیں تجھ سے کوئی برتر. اگر چاہے تو اعزاز دوامی تجھ کو مل جائے، ازل کی اور ابد کی نیک نامی تجھ کو مل جائے. محمد کو اوائل عمر ہی سے جانتے ہیں ہم، سچا ہے دیانتدار ہے یہ مانتے ہیں ہم. ہمارے دین و مذہب سے ہے بے شک اختلاف اس کو، تو کیا اتنی خطا ہم کر نہیں سکتے معاف اس کو. محمد میں بھی عبد المطلب کا خون ہے آخر، قریش اور آل ہاشم ایک ہی مضمون ہے آخر. علی حمزہ عمر ابو بکر یہ اپنے ہی بھائی ہیں، یہی سے جنگ ہے یہ سب محمد کے فدائی ہیں. یہی سے جنگ ہے یہ سب محمد کے فدائی ہیں. ذرا سوچو جو ان کے قتل کرنے کا نتیجہ ہے، کوئی عمو کوئی بھائی کوئی بیٹا بھتیجا ہے. اپنے وطن سے دور ہیں اتنا ہی کافی ہے، غریب و مفلس و مجبور ہیں اتنا ہی کافی ہے. یہ خوریزی مجھے بے حد بری معلوم ہوتی ہے، عزیزو ہی کی گردن پر چھری معلوم ہوتی ہے. اگر میرا کہا مانو تو خوریزی سے باز آؤ، تحمل کی دکھاؤ شان اس تیزی سے باز آؤ. اٹھو تیار ہو چڑھتی ہوئی اس موج کو روکو، سپاہ سالار ہو بڑھتی ہوئی اس فوج کو روکو. تمہارے ہاتھ سے یہ کام سر انجام ہو جائے تو گویا رہتی دنیا تک تمہارا نام ہو جائے. کہا اتبا نے ہاں اے مرد دانا سچ کہا تو نے، بظاہر میرے دل کا حال ظاہر کر دیا تو نے. مگر بے قتل و غارت فوج والے اب نہ مانیں گے، یہ بھالے برچیاں بے دیکھے بھالے اب نہ مانیں گے. یہ بھالے برچیاں بے دیکھے بھالے اب نہ مانیں گے. اگر یہ مان بھی لیں صلح پر تیار ہو جائیں، یہ زوراور یکا یک صاحب ایثار ہو جائیں، تو پھر بھی صلح اے مرد معمر غیر ممکن ہے، کسی صورت نہیں ممکن سراسر غیر ممکن ہے. ہمارے دوست کی فطرت سے تو اے دوست واقف ہے، ابو جہل اس طریقے کار کا قطعاً مخالف ہے. ابو جہل اس طریقے کار کا قطعاً مخالف ہے. میں دعوے سے یہ کہہ سکتا ہوں وہ ہرگز نہ مانے گا، ہمیں نادان سمجھے گا ہمیں نامرد جانے گا. اگر تم چاہتے ہو صلح اس کو راہ پر لاؤ، میری جانب سے 2 پیغام خود بھی جا کے سمجھاؤ. اٹھ کر یہاں سے خیمہ ابو جہل پر آیا، تو بحر جنگ اس کو تیر پھیلاتے ہوئے پایا. سجھا کر اونچ نیچ اس کو لیا پھر نام اتبا کا، بڑے لطف اور نرمی سے دیا پیغام اتبا کا. کہا اس قتل و خوریزی کا آخر کیا نتیجہ ہے، کہ عبداللہ کا بیٹا ہے تمہارا بھی بھتیجا ہے. لڑائی میں ہماری فتح ہوگی پھر بھی کیا ہوگا، کہ دامن سر بسر خون عزیزاں سے بھرا ہوگا. تجھے اور راہ راست پر آ جائے کیا ممکن،
جہنم سے قدم کافر کا ہٹنے پائے ناممکن۔ یہ باتیں سنتے ہی ظالم کے نتنوں سے دھواں نکلا، یکایک فتنہ بن کر ناری آتش زباں نکلا۔ پکارا اے قریش، اے لات و عزا کے پرستارو، سپہ سالار عتبہ ہو گیا نامرد اے یارو۔ یہاں تک آ کے اب پہلو تہی کرتا ہے لڑنے سے، محمد کو مقابل دیکھ کر ڈرتا ہے لڑنے سے۔ سمجھ جاؤ کہ بے معنی نہیں خوف و خطر اس کا، مسلمانوں میں شامل ابو حذیفہ ہے پسر اس کا۔ لے عتبہ میں اس کے قتل کا خطرہ سمایا ہے، کہ وہ بھی آج اپنے ساتھیوں کے ساتھ آیا ہے۔ رخ عتبہ کو دیکھو چھا گئی ہے کس قدر زردی، اسے کہتے ہیں نامردی، اسے کہتے ہیں نامردی۔ اگر عتبہ نے ہمت ہار دی ہے ہار دینے دو، اگر دیتا ہے دم تم کو سپہ سالار دینے دو۔ اسے کہہ دو پہن لے چوڑیاں تلوار رہنے دے، مگر مردوں کو اپنے عزم کا مختار رہنے دے۔ ہم اس گرمی کے موسم میں کہاں سے آئے ہیں چل کر، سارا لاؤ لشکر اس جگہ پہنچا ہے جل جل کر۔ یہ دن ہم نے کفے افسوس ملنے کو نہیں کاٹے، کالے کوس واپس لوٹ چلنے کو نہیں کاٹے۔ بڑی مشکل سے ہم نے منزل مقصود پائی ہے، ہماری منزل مقصود خنجر آزمائی ہے۔ نہ بچ کر جانے پائیں آج دشمن دیوتاؤں کے، یہ بندے ایک خدا کے ہیں مخالف سب خداؤں کے۔ تمہارے دین کے دشمن کھڑے ہیں سامنے یارو، اٹھو تیار ہو جاؤ بڑو حملہ کرو مارو۔ شکار آیا ہوا ہے اب تمہارے ہاتھ صیادو، پچھاڑو ذبح کر دو باڑ تلواروں کی دکھلاؤ۔ بجھا دو پیاس اس تشنا زمیں کی آب خنجر سے، گھٹاتے گونگی اٹھے بجلیاں چمکیں لہو برسے۔ سب ہیں اپنے رشتہ دار توڑو بندھ ان کا، معزز ہیں کرو نیزوں پہ رکھ کر سر بلند ان کا۔ یہ سن کر ایک طوفان آ گیا دریائے لشکر میں، نکل آئے سپاہی لیس ہو کر گھڑی بھر میں۔ سنا ابو جہل کا عتبہ نے تانا جوش میں آیا، کمال برہمی سے دامن حق پوش میں آیا۔ اٹھا شعلہ تکبر کا تدبر رہ گیا جل کر، کہا اچھا نظر آ جائے گا میدان میں چل کر۔ اس دل کون ہے جو داغ نامردی اٹھاتا ہے، بہادر کون ہے جو سب سے پہلے سر کٹاتا ہے۔ یہ کہہ کر ہو گیا تیار عتبہ لڑنے مرنے کو، غریبوں بے گناہوں کے لہو میں ہاتھ بھرنے کو، غریبوں بے گناہوں کے لہو میں ہاتھ بھرنے کو۔ سواروں نے پیادوں نے سنبھالے برچھیاں بھالے، سروں پر خود پہنے اور چہروں پر جلم ڈالے۔ اٹھا بانگے تو ہلکے شور سے کفار کا لشکر، سجا کر جسم پر شمشیر و تیر و نیزہ و خنجر، سجا کر جسم پر شمشیر و تیر و نیزہ و خنجر۔ آنیت کا دم بھرنے لگے ڈھول اور نکارے، صدائے طبل سے تھرا اٹھے دشت و جبل سارے۔ آنیت کا دم بھرنے لگے ڈھول اور نکارے، صدائے طبل سے تھرا اٹھے دشت و جبل سارے۔ درندے خوف کا کر جا چھپے تاریک غاروں میں، ہوا ایک حشر برپا جاگ اٹھے مردے مزاروں میں۔ چلے جب جنگ کو کرشی جوان تیار ہو کر، ستارے ڈر کے مارے سو گئے
بیدار ہو کر یہ منظر دیکھ کر چہرہ قمر کا پڑ گیا پیلا کہ ابھرا داغ بن کر ادوت القصوا کا یہ ٹیلا کہ ابھرا داغ بن کر ادوت القصوا کا یہ ٹیلا فلک نے ایک غبار نور ہر جانب بکھیرا تھا مگر ٹیلے کے سائے میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا افق کے رخ پہ چھوٹے جس طرح پردہ گٹھاؤں کا ہوا تھا اس طرح قائم یہاں لشکر بلاؤں کا فرشتوں کو نئے احکام بخشے رب عزت نے کمر کس کس کے باندھی کار پردازان قدرت نے کمر کس کس کے باندھی کار پردازان قدرت نے فلک پر سے اڑا رنگے کمر آہستہ آہستہ پیدا ہو چلا نور سحر آہستہ آہستہ جبینے پاک اٹھی سجدے سے چمکی برق طور آخر ہوا روئے زمین پر صبح صادق کا ظہور آخر مصلے سے اٹھا ہادی جگایا جانثاروں کو خدا کے سامنے حاضر کیا طاعت گزاروں کو صدائے نغمہ توحید گونج اٹھی فضاؤں میں وہی رفتہ روانی آ گئی ساکن ہواؤں میں ادا کر لی نماز صبح اسلامی جماعت نے رخ میدان کی جانب کیا فخر رسالت نے لبے موجز نما نے فتح و نصرت کی بشارت دی شہادت کے طلبگاروں کو جنت کی بشارت دی بتایا دشمنان دین حق کا نام لے لے کر کہ مٹ جائیں گے سب تیغے فنا کا جام لے کر یہ شیبہ بن ربیہ کا ہے یہ زمعہ کا مقتل ہے امیہ کا یہ مدفن اور یہ عتبہ کا مقتل ہے یہ لے جائیں گے حسرت ہی دل ناپاک کے اندر یہ لے جائیں گے حسرت ہی دل ناپاک کے اندر ابو جہل اس جگہ لوٹے گا خونو خاک کے اندر جو کثرت آج قلت کو مٹا دینے کی طالب ہے اسے معلوم ہو جائے گا حق باطل پہ غالب ہے بجز حسرت یہ ظالم حملہ آور کچھ نہ پائیں گے جہاں سے آج داغ روح سیاہی لے کے جائیں گے نہ دولت کام آئے گی نہ شوکت کام آئے گی فقط ایمان کام آئے گا وحدت کام آئے گی یہ باتیں کہہ کے ہادی نے دعائے خیر فرمائی صحابہ کی جماعت کو دیا اذن سفارائی یہ باتیں کہہ کے ہادی نے دعائے خیر فرمائی صحابہ کی جماعت کو دیا اذن سفارائی شاہد عشق کو مختار کر کے مرنے جینے پر مثال کوہ آہن ڈٹ گئے مٹی کے سینے پر سرے راہ شہادت سر بلندوں نے صفیں باندھی خدا کا حق ادا کرنے کو بندوں نے صفیں باندھی یہ ایک مسجود کے ساجد یہ ایک مطلوب کے طالب یہ ایک معبود کے عابد یہ ایک محبوب کے طالب نہ ملک و مال کی دھن میں نہ عز و جاہ کی خاطر فقط اللہ کی خاطر فقط اللہ کی خاطر یہ ایک مسجود کے ساجد یہ ایک مطلوب کے طالب یہ ایک معبود کے عابد یہ ایک محبوب کے طالب نہ ملک و مال کی دھن میں نہ عز و جاہ کی خاطر فقط اللہ کی خاطر فقط اللہ کی خاطر خیال مرگ کر سکتا نہ تھا ہرگز ملول ان کو کہ بہر جنگ لایا تھا صداقت کا اصول ان کو نہ ذاتی رنج تھا کوئی نہ کینہ ان کے سینوں میں صفائے قلب تھی مانت آئینہ جبینوں میں صفائے قلب تھی
مانتے آئینہ جبینوں میں، نہ کوئی زوم باطل تھا نہ کوئی جوش ہنگامی، نہ فکر کامیابی تھی نہ ذکر خوف ناکامی، نہ کثرت کی کوئی پرواہ نہ تھا قلت کا غم ان کو، نہ کچھ اندیشہ پست و بلند و بیش و کم ان کو، نہتے تھے مگر تسکین و اطمینان رکھتے تھے، کہ ساما پر نہیں ایمان پر ایمان رکھتے تھے۔ یہ چند افراد جو دیندار تھے، عابد تھے، زاہد تھے، یہی تھے ہاں یہی اسلام کے سچے مجاہد تھے، یہی تھے ہاں یہی اسلام کے سچے مجاہد تھے۔ مجاہد تھے کہ جوش و ضبط کی خاموش تصویریں، مجاہد تھے کہ جوش و ضبط کی خاموش تصویریں، مجاہد تھے کہ دین اللہ افواجا کی تفسیریں، مجاہد تھے کہ دین اللہ افواجا کی تفسیریں، چلے آئے تھے مسجد کے نمازی آج میدان میں، صفیں باندھے کھڑے تھے بن کے غازی آج میدان میں، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ سحر کے دیکھ کر آثار تاریکی بھی گھبرائی، سمٹ کر ایک بادل بن گئی اور شرق پر چھائی، نظر آئی اسی میں رات کو اپنی ظفر مندی، کہ ہو جائے کسی صورت سحر کے گھر کی دربندی، دھواں اٹھا کے روکے شعلہائے نور کا رستہ، درے خاور پہ بیٹھا لے کے زنگی فوج کا دستہ، مقدر ہو کہ ظلمت نے ضیا کو روکنا چاہا، غبار دودھ نے موجے صبا کو روکنا چاہا۔ Welcome to Ma'arif al-Sharq. Please like, share and subscribe. Thank you. مرض نے تند خو ہو کر دوا کو روکنا چاہا، شفا کے روبرو ہو کر شفا کو روکنا چاہا، خس و خاشاک نے سیل فنا کو روکنا چاہا، دل ناپاک نے نور خدا کو روکنا چاہا، اندھیرے نے کوئی صورت نہ دیکھی سر چھپانے کی، تو کی ایک آخری کوشش اجالے کو دبانے کی، افق پر گر گئے بادل خسارے آہنی بن کر، کہ سورج کیا نہ آنے پائے گی کوئی کرن چھن کر، ہوا تھر آ گئی ظلمات کے ان خانہ زادوں سے، جس پر خاش کچھ ظاہر نہ تھا ان کے ارادوں سے، دل سے کر رہا ہے زور باطل اپنی تدبیریں، مگر روکے سے رکتی ہے کہیں قدرت کی تقدیریں، اندھیری رات اپنے خاتمے پر مکر کرتی ہے، ہمیشہ ابر کے پردوں میں اپنا رنگ بھرتی ہے، افق پر جمع ہو جاتے ہیں یہ آفت کے پر کالے، بزام خود سیاہ کاری کا پردہ ڈھانکنے والے، مگر ہر صبح ان کو ظلم کی پاداش ملتی ہے، اندھیرے کو اجالے سے شکست فاش ملتی ہے، ہوئی اب روشنی بھی فرزدہ کرنے پر آمادہ، لپیٹا عابد مشرق نے اٹھ کر اپنا سجادہ، دریچہ کھول کر خورشید عالم تاب نے جھانکا،
کنکھیوں سے لیا کچھ جائزہ ظلمت کے ساما کا، سیاہ بادل کی جرت دیکھ کر تیور پہ بل آیا، اٹھایا تازیانہ برق کا باہر نکل آیا، عزیمت کے لیے کیا مال ہے پتھر ہزاروں کے، غبارے راہ سے کب رکتے ہیں رستے شاہ سواروں کے، خورشید جب آمادہ جنگ و جدل ہو کر، گری ظلمت پہ برقے نور پیغام اجل ہو کر، پرے کرنوں کے تیروں کی طرح پر جوڑ کر نکلے، یہ برچھے ابر کی ڈھالوں کے سینے توڑ کر نکلے، جلا ڈالا کہیں تابش سے ان کالی بلاؤں کو، کہیں کلے پکڑ کر چیر ڈالا اژدہاؤں کو، بہت پرہول تھا یہ آخری منبع فسادوں کا، کہ جب گٹھ تھا طلسماتی سواروں کا پیادوں کا، جہاں بادل سحر پر جال پھیلانے کو آئے تھے، جہاں عفریت سورج کے نگل جانے کو آئے تھے، نظر آئی وہاں اب خون میں لتھڑی ہوئی لاشیں، چھری سے کاٹ دی ہوں جس طرح تربوز کی کاشیں، ہوا ظلمت کا بیڑا غرق بحر نامرادی میں، لہو کی ندیاں سی بہہ گئی مشرق کی وادی میں، نماز عید کی خاطر نہا کر باوضو ہو کر، سحر اس خون کے دریا سے نکلی سرخ رو ہو کر، پھر روشن ہوئی روئے نبی سے بدر کی وادی، ادھر پائی شہ خاور نے دامِ شب سے آزادی، بیاباں کے عظیم الشان منظر سے اٹھے پردے، کہ جیسے قلب میں کوئی فرشتہ معرفت بھر دے، ہوئی جب روشنی تو آسماں والوں نے کیا دیکھا، زمین پر نور و ظلمت کا نرالا مار کا دیکھا، کھڑی تھی ایک مٹھی بھر جماعت حق پسندوں کی، بھری دنیا سے منہ موڑے ہوئے دیدار بندوں کی، نہتے بے سر و سامان بھوکے اور تھکے ہارے، کہ مل کر 313 جوانوں پیر تھے سارے، کٹی تھی زندگی جن کی ریاضت میں عبادت میں، شہادت کے لیے آئے تھے میدان شہادت میں، بتا دیتی تھی ان کی خاک ساری سربلندی کا، نگاہوں میں مرقع تھا دلوں کی درد مندی کا، آئے تھے کہ شمع دین حق کا بول بالا ہو، پتنگے جل بجھیں لیکن اندھیرے میں اجالا ہو، یہ مرگ و زندگی میں فیصلہ کرنے کو آئے تھے، جوان مردوں کی صورت مرنے کو آئے تھے، یہ پہلا جیش تھا دنیا میں افواج الہی کا، جسے اعلان کرنا تھا خدا کی بادشاہی کا، یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا نرالا تھا، کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا، یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا نرالا تھا، کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا، صفیں باندھے کھڑی تھی یہ جماعت کالی کملی والا تھا، صفیں باندھے کھڑی تھی یہ جماعت ضبط کامل سے، یکایک ایک سیاہ آندھی اٹھی مرتے مقابل سے، امڑتی دوڑتی اٹھتی ہوئی بڑھتی ہوئی آندھی،
زمین پر پھیلتی افلاک پر چڑھتی ہوئی آندھی، ہوا پر اڑ کے جانا چاہتی تھی پرغضب مٹی، فلک کا منہ چڑھانا چاہتی تھی بے ادب مٹی، غضب میں برقہائے تیز چمکاتا ہوا بادل، بجائے آب رحمت خاک برساتا ہوا بادل، نہا اس ابر میں ڈھولوں کی ڈھم ڈھم، دف کی دف دف تھی، مغلظ گالیوں کا شور تھا، کتوں کی ہف ہف تھی، انانیت کے نعرے اشتروں کی بلبلاہٹ تھی، صدائے طبل میں بھونچال کی سی گڑ گڑاہٹ تھی، سماعت پاش شیہے فتنہ زا رفتار گھوڑوں کی، مسلح شاہ سواروں کی ڈپٹ پھٹکار کوڑوں کی، زمیں سے آسماں تک گونج اٹھی ناپاک آوازیں، ڈرانی خوفزا پرہول ہیبتناک آوازیں، ڈرانی خوفزا پرہول ہیبتناک آوازیں، یا جب چاک مقراظ ہوا نے گرد کا پردہ اٹھا اللہ کے ہر دشمن نامرد کا پردہ، نظر آئے بیاباں میں وہ غولان بیابانی، کہ جن کی وضع سے شرمندہ تھا ملبوس انسانی، وہ سر جو ایک اللہ کے مقابل سرکشیدہ تھے، مگر سنگی بتوں کے آستانوں پر خمیدہ تھے، وہی سر جو سراسر ناز و نخوت کے تھے گہوارے، ہلا سکتے نہ تھے شانے بھی جن کو بوجھ کے مارے، جبینوں پر شکن ڈالے ہوئے خوف آفری چہرے، نجس چہرے، غضب آلود چہرے، خوشمحی چہرے، وہ آنکھیں ہاں وہ آتش ریز آنکھیں، شعلہ بار آنکھیں، وہ تیروں سے زیادہ تند پوری 2000 آنکھیں، وہی گندے دہن بدگوئی اسلام کے عادی، دروغ و تان دل آزاریوں دشنام کے عادی، قسم کھا کھا کے جھوٹے عہد و پیمان باندھنے والے، خدا پر مصطفیٰ پر لاکھ بہتان باندھنے والے، خدا پر مصطفیٰ پر لاکھ بہتان باندھنے والے، وہ دستے چیرہ دستالودہ خونے زیر دستہ میں، نہ کرتے تھے جو اصلاً امتیاز انسان و حیوان میں، یتیموں اور بیواؤں کی دولت چھیننے والے، سگے باپوں سگی ماؤں کی عزت چھیننے والے، وہ سرکش گردنیں اکڑی ہوئی اکڑے ہوئے سینے، زرا کے ہلکا ہائے تنگ میں جکڑے ہوئے سینے، وہ سرکش گردنیں اکڑی ہوئی اکڑے ہوئے سینے، زرا کے ہلکا ہائے تنگ میں جکڑے ہوئے سینے، وہ سینے جن کے اندر گندگی پنہاں تھی کینے کی، بتا دیتی تھی جن کے باطنوں کا بو پسینے کی، وہ سینے جن کے اندر دل تھے لیکن سخت پتھر دل، بہت بے درد ظالم دل، بہت بے رحم کافر دل، بہت بے درد ظالم دل، بہت بے رحم کافر دل، وہ گھٹنے جو ہمیشہ قتل کرنے ہی کو جھکتے تھے، کسی مظلوم کی چھاتی پہ دھرنے ہی کو جھکتے تھے، وہی کجرو قدم جو رہزنوں کی چال چلتے تھے، بدی کی راہ میں شیطان سے آگے نکلتے تھے، جن کی زندگی گزری تھی انسانی لہو پیتے، لباس آدمی میں سانپ بچھو بھیڑیے چیتے، وہ سب کے سب جنہیں حاصل تھے اعزاز رئیسانہ، خدا سے دشمنی اور کیسر و کسریٰ سے یارانہ،
وہ سب کے سب رسول اللہ کے مانے ہوئے دشمن، پرانے مدعی اور جانے پہچانے ہوئے دشمن، دادی کے جگر گوشے بدی کی آنکھ کے تارے، وہی اس حملہ آور فوج کے سردار تھے سارے، غرور و تمکنت کی شان دکھلاتے ہوئے آئے، اکڑتے بنتے تنتے پیچ بل کھاتے ہوئے آئے، سواروں کے پرے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے نکلے، پیادے دشت کی چھاتی کو دہلاتے ہوئے نکلے، زمین کا سینہ ان کی چال سے شک ہوتا جاتا تھا، فلک کا رنگ اس بھونچال سے فق ہوتا جاتا تھا، یہ قوت کی نمائش تھی، یہ کثرت کا دکھاوا تھا، خدا کے ملک پر شیطان کے بندوں کا دھاوا تھا، یہ لشکر گرز اٹھائے برچیاں تولے ہوئے نکلا، لم کی شکل میں شیطان پر کھولے ہوئے نکلا، ہٹے تھے سر بسر چار آئینے گردے قدورت میں، چمکتی تھی غضب کی بجلیاں اس ابر ظلمت میں، یہ ظلمت عدوۃ القصویٰ کے ٹیلے سے نکل آئی، گھٹا شب رنگ ڈھالوں کی زمینیں بدر پر چھائی، نہ تھی لیکن خبر ان بد سرشتوں بد نہادوں کو، کہ اندیکھا خدا بھی دیکھتا ہے ان ارادوں کو، باندھتا ہے ان ارادوں کو، باندھے کھڑے تھے سامنے ایمان والے بھی، خدا والے محمد والے بھی، قرآن والے بھی، خدا والے محمد والے بھی، قرآن والے بھی، نمائش تھی نہ شوقت تھی، نہ گھوڑے تھے نہ جوڑے تھے، نہ کلگی تھی نہ ترا تھا، کمندے تھی نہ کوڑے تھے، نمائش تھی نہ شوقت تھی، نہ گھوڑے تھے نہ جوڑے تھے، نہ کلگی تھی نہ ترا تھا، کمندے تھی نہ کوڑے تھے، اگرچہ عرش پیما ہمت مردانہ تھی ان کی، فقیرانہ تھا مسلک وضع درویشانہ تھی ان کی، نماز عجز کے سجدے تڑپتے تھے جبینوں میں، چٹانوں کی طرح مضبوط دل رکھتے تھے سینوں میں، تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 سرہیں 8 شمشیریں، پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں، نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادی سی کالی کمبی والے پر، قریشی فوج کا طوفان جب بڑھتا نظر آیا، تو اطمینان سے اس عملی والے نے یہ فرمایا کہ اے ایمان والو، آ رہی ہے فوج باطل کی، تمہارے عزم سے ٹکرا رہی ہے موج باطل کی، تمہیں سر دے کے اب ایمان کو محفوظ رکھنا ہے، مگر آداب ربط و ضبط کو ملحوظ رکھنا ہے، تمہیں لازم ہے خوف ما سوا دل سے اٹھا دینا، خدا کے حکم تلقین نبی پر سر جھکا دینا، خبردار آ نہ جائے لشکر باطل کری جب تک، نہ ہو ان کی طرف سے حملہ ہونے کا یقین جب تک، لڑائی کے لیے اس وقت تک جنبش نہ تم کرنا، نہ ہو مجبور جب تک جنگ کی کوشش نہ تم کرنا، لڑائی ٹال دینا درگزر کرنا ہی بہتر ہے، جہاں تک ہو سکے اس سے حذر کرنا ہی بہتر ہے، مگر جب جنگ چھڑ جائے تو استقلال لازم ہے، قضا کا خندہ پیشانی سے استقبال لازم ہے، نہیں واجب مسلمانوں کو فکر بیش و کم رکھنا، میان جنگ اپنے آپ کو
ثابت قدم رکھنا. نشا صبر اور استقلال ہے اقبال والوں کا کہ ساتھی ہے خدا صبر اور استقلال والوں کا. Welcome to Ma'arif al-Sharq. Please like, share and subscribe. Thank you. فرما کر اٹھائے ہاتھ ہادی نے دعا مانگی. صحابہ کے لیے اس طرح تائید خدا مانگی. دعا مانگی الہی یہ تیرے دیدار بندے ہیں. بہت ہی صاحبان جرت و ایثار بندے ہیں. وطن سے بے وطن آرام سے محروم بیچارے. جفا و ظلم کے مارے ہوئے مظلوم بیچارے. یہ اس میدان میں آئے ہیں تیرے نام کی خاطر. تیرے پیغام کی خاطر. تیرے اسلام کی خاطر. تھوڑے ہیں یہ تعداد میں ان کو زیادہ کر. دلوں کو استقامت دے کبھی ان کا ارادہ کر. یہ چند افراد ہیں تیرے نبی کے ساتھ آئے ہیں. نہیں ہے کچھ بھی ان کے پاس خالی ہاتھ آئے ہیں. الہی رزق کی تنگی ہے ان کو رزق وافر دے. نہیں ہے مال ان کے پاس تو ان کو غنی کر دے. لباس ان کا ہے پوشیدہ عطا کر دے لباس ان کو. الہی اور دے دے مہلت شکر و سپاس ان کو. پیادہ ہے سواری کے لیے رہوار دے ان کو. دفاع دشمنوں کے واسطے ہتھیار دے ان کو. ضعیف و ناتواں ہے اے خدا ان کو قوی کر دے. الہی ان پہ آسان دین حق کی پیروی کر دے. الہی نعمتوں سے ان کی خالی جھولیاں بھر دے. سرو سامان نہیں ہے تو سرو سامان عطا کر دے. وہ سب کچھ دے انہیں جس میں رضا ہو اے خدا تیری. مسلمان اس پہ راضی ہے کہ پوری ہو رضا تیری. مسلمان اس پہ راضی ہے کہ پوری ہو رضا تیری. لبے صادق سے جب تقدیر بول اٹھی دعا ہو کر. فلک نے بھی کہی آمین زمین سے ہم نوا ہو کر. ہوئی مضبوط مردان مجاہد کی صفائی. قلوب مطمئن نے اور بھی پائی توانائی. غلاموں کے دلوں کو حب آزادی سے گرما کر. صفیں کر کے مرتب ضبط کی تلقین فرما کر. صحابہ کو بروئے فوج دشمن کر کے استادہ. عریشے میں ہوا محو دعا اللہ کا دل دادا.